اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ویستفتونک فی النساء، اور وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فیہن، آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء، اور اس کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے جو کتاب میں تم پر پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں۔ اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ یتیم عورتیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے۔ وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو۔ والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں میں سے۔ وان تقوموا للیتامی بالقسط، اور یہ کہ تم یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو بھی تم خیر میں سے کرو گے بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں۔ فتویٰ کسی سے کوئی چیز پوچھنا، مسئلہ پوچھنا، یہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ آپ سے وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں کہ ہم ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھیں۔ آپ کہہ دو اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ کا فتویٰ دینے سے یہاں پر مراد کیا ہے کہ ان کے جتنے حقوق ہیں تمہارے اوپر اس کو پورا کرو، یعنی ان عورتوں کے حق میں تمہیں جو کرنے کو کہا گیا وہ کرو، اور جن چیزوں سے رکنے کو کہا گیا اس سے رک جاؤ۔ ظلم نہیں کرنا، ان کا حق نہیں مارنا، یہ عورتوں کے حق میں فتویٰ ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، یہاں تک ایک دوسرا مسئلہ عورتوں کے حق میں۔ ایک تو مسئلہ وہ پہلے بیان ہو گیا کہ وہ عورتوں کے ساتھ ان کے حق نہیں دیتے تھے، زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ کسی عورت کو چاہا تو اس کو طلاق بھی نہ دی اور اس کو بسایا بھی نہ۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، اور جب اس کی عدت پوری ہونے لگتی پھر رجوع کر لیتا، پھر تھوڑی دیر بعد اس کو طلاق دے دیتا، پھر وہ عدت میں چلی جاتی، پھر عدت پوری ہونے لگتی، یوں اس کو رجوع کر لیتا، یعنی اس کو زندگی بھر لٹکا کے رکھتا۔ یا اور جو ظلم اور زیادتیاں ان کے ساتھ ہوتی تھی، ایک تو اس کے بارے میں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ بعض یتیم بچیاں ان کو یہ اپنے گھروں میں کفالت کے لیے رکھ لیتے تھے، ان کی کفالت کرتے تھے، اور عربوں کے ہاں بعد میں معاملہ جو بھی ہوتے تھے اس بات پہ وہ فخر کرتے تھے کہ میرے گھر پہ ایک یتیم ہے، میرے گھر پہ 2 یتیم ہیں، میرے گھر پہ 3، اس بات پہ وہ فخر کر۔ یہ اخلاقیات کی بلندیوں کو وہ چھوتے تھے، لیکن اس میں کچھ خرابیاں تھیں۔ وہ خرابیاں یہ تھی، اگر کوئی یتیمہ بچی کسی کی کفالت میں ہوتی تو وہ دیکھتا کہ اس کا مال بہت زیادہ ہے۔ اب اس کو یہ ہوتا کہ اگر میں نے اس کا نکاح کر دیا تو یہ اتنا مال سارے کا سارا ساتھ لے جائے گی، اور یہ مال سنبھالے گا اس کا خامن۔ اس کے دل میں لالچ آ جاتا، وہ یہ کرتا کہ اس یتیمہ بچی سے خود ہی نکاح کر لیتا۔ یا بعض دفعہ یوں ہوتا کہ بچی خوبصورت ہوتی، اس کا دل نہ کرتا کہ اسے کوئی اور نکاح کرے، وہ اس سے خود ہی نکاح کر لیتا۔ یہ یہاں تک تو یہ عیب نہیں تھا، ان سے نکاح کرنا ان کے مال کی وجہ سے یا جمال کی وجہ سے یہ عیب نہیں ہے۔ عیب یہ تھا کہ جب وہ ان سے نکاح کرتے تو گھر کی مرغی دال برابر، ایک تو ان کو حق مہر نہ دیتے، یا دیتے تو اتنا کہ تھوڑا دیتے کہ باہر سے اگر کسی عورت سے نکاح کرتے تو اتنا حق مہر نہ ہوتا۔ جس طرح آج کے لوگ دین کے نام پہ حق مہر کہ جی شرع محمدی کے مطابق جو بنتا ہے وہ لکھ دیں۔ اب شرع محمدی نے کہاں حق مہر مقرر کیا؟ ایسے بس جان چھڑانے کا مولویوں نے طریقہ بتایا، اس کا طریقہ انہوں نے یہ بنا رکھا کہ بس 5,000 10,000 روپے شرع نکاح کے موقع پر شرع محمدی، اور پورا نکاح غیر شرعی طریقے سے۔ تو وہ یہی کرتے، یا تو حق مہر دیتے ہی نہ، یا اتنا تھوڑا دیتے کہ جو دینے کے قابل ہی نہ ہوتا۔ اور پھر ایک زیادتی یہ کرتے اور دوسری زیادتی یہ کرتے کہ اس کو بیویوں جیسے حقوق بھی نہ دیتے، نہ اس کا باپ پیچھے، نہ اس کا کوئی پیچھے سے آئے گا جو ہمارے سے لڑے گا، نہ کوئی ہمیں آ کر پوچھے گا کہ تم یہ کیا کرتے ہو، تو بس اپنی مرضی ہے جیسے چاہو کرو۔ یعنی اس کو بیوی بنا کر بھی پورے حقوق نہ دیتے، جب دل کیا اپنی ضرورت کے لیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہ سے۔
اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کر دیا۔ وما یتلا علیکم فی الکتاب، اس سے مراد عائشہ رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر کرتی ہیں، وہ آیت ہے جو اس سورت کے شروع میں گزر گئی۔ اس سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ان یتیم بچیوں کے بارے میں واضح طور پر فرما دیا کہ اگر تم ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تم انہیں پورا حق مہر دو۔ آیت نمبر 3 بلکہ 2 سے 3 سے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اگر تم انصاف نہیں کر سکتے پھر یتیم بچیوں سے نکاح بھی نہ کرو۔ انصاف کس چیز میں؟ حق مہر دینے میں اور زندگی گزارنے میں، یعنی کہ اس پوری آیت میں یہ بات کہی گئی کہ عورتوں کے ساتھ انصاف کرو، حق مہر ان کو پورا دو۔ یتیم سے نکاح کرنا ہے تو اس کو اسی طرح باری بھی دینی ہے، اس کو اسی طرح حقوق بھی دینے ہیں، اس کو اسی طرح اہمیت دینی ہے جس طرح پرائی عورت کو باہر سے لا کر تم دیتے۔ والمستضعفین من الولدان، یہ ایک تیسرا مسئلہ عورتوں کے بارے میں، بلکہ یہ بچوں اور عورتوں سب کے بارے میں، کہ اگر کوئی بچی یا بچہ یتیم ہو جاتا تو اس کے جو تائے چچے ہوتے، رشتہ دار ہوتے، وہ بعض دفعہ ان یتیم بچوں کو دیتے ہی کچھ نہ، ہڑپ کر جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بعض مسائل آئے کہ اللہ کے رسول، ان کا باپ فوت ہو گیا اور یہ یتیم بچی ہیں، ان کا چچا سارا مال لپیٹ گیا۔ آپ نے بلایا اسے، آپ نے کہا کہ ٹوٹل مال کا 8واں حصہ بیوہ کو دو اور اس کا 2/3 حصہ بیٹیوں کو دو، اور جو باقی بچے گا یعنی مال کو 24 حصوں میں تقسیم کرو، اس میں 3 حصے بیوہ کو دو، 16 حصے بیٹیوں کو دو، وہ 8 آپس میں بانٹ لیں، اور باقی جو 5 حصے بچتے ہیں نا وہ تم لے سکتے ہو۔ بس وہ یہ کرتے، سارے کے سارا سمیٹ جاتے۔ والمستضعفین من الولدان، بچہ حتیٰ کہ اسلام نے جنین یعنی کہ جو بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے اس کی بھی وراثت رکھی۔ مثال کے طور پہ ہمیں کیا پتا وہ بچی ہے کہ بچہ، بچے کا حصہ زیادہ، بچی کا حصہ کم ہوتا ہے۔ ان ساری صورتوں کا مد نظر رکھتے ہوئے ہم زیادہ حصہ اس کا سیو کر لیں گے، محفوظ کر لیں گے، چونکہ عربوں کے ہاں جیسے کوئی فوت ہوتا اسی وقت اس کی وراثت بانٹ دی جاتی، اس کی وصیت نافذ کرتے، اس کا قرضہ دیتے، اس کے بعد اس کا سب کچھ بانٹ دیا جاتا۔ ہمارے ادھر لوگ چھوڑتے ہی نہیں، ادھر 20 30 سال مرے کو ہو جاتے ہیں اور لوگ قبضے کر کے بیٹھ جاتے ہیں حصے داروں کو ان کا۔ واللہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ایسا ظلم کرنے والا، ان کا ساتھ دینے والا، ان کے لیے آڑ اور دستے بازو بننے والا، یہ سب اللہ کے ہاں مسئول ہے۔ اس لیے فوری طور پر وراثت تقسیم ہونی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے اگر حمل ہے تو اس کی وراثت سائڈ میں کر دو، وہ جب پیدا ہوگا دیکھی جائے گی، کم ہے زیادہ ہے پھر وہ حساب بعد میں کر لیا جائے گا، لیکن وراثت فوری تقسیم کرو۔ والمستضعفین من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط، یہ ایک چوتھا مسئلہ اس آیت کے اندر۔ پہلا مسئلہ تھا عام عورتوں کے بارے میں، دوسرا مسئلہ تھا یتیم بچیوں کے بارے میں، اور تیسرا مسئلہ تھا چھوٹے بچوں کے بارے میں۔ چوتھا مسئلہ اس آیت میں آ گیا کہ کوئی بھی یتیم اگر کسی کی کفالت میں ہے تو وہ اس یتیم کے ساتھ انصاف کرے، انصاف اس کے مال میں بھی۔ مثال کے طور پہ اگر وہ اس کے مال کو استعمال کرتا ہے تو وہ اپنی مزدوری لے، بس باقی اس کے پاس اس کا مال، اس کو منافع بھی دے اور اس کے مال کی حفاظت بھی کرے۔ اور اگر وہ یتیم کو اپنے گھر سے کھلاتا پلاتا ہے اور وہ اس کے پیسے لینا چاہتا ہے تو وہ اتنے لے جتنے اس کے بنتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ 2 3 گنا پیسے لیتا رہے، اور یتیم ایک بچہ ہے اور پورے گھر کی ہانڈی اس کے پیسوں سے پک رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں جی اس کے لیے پکی ہے، ہم تو ویسے ہی ساتھ کھا لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیموں کے ساتھ انصاف کرو، ان کے مال کو ضائع نہ کرو، ان کے مال کے اندر اسراف نہ کرو، اور ان کے ساتھ ویسے بھی سخت رویہ اور بد اخلاقی نہ کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بھی تم خیر کرو گے نا اللہ اسے جانتے، یعنی اس سے بڑھ کر احسان کرو، نیکی کرو، جتنا بنتا اس سے بڑھ کر جو کچھ دو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔